18 ذوالحجہ یوم شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو کاتب وحی جامع القرآن مدینہ کے مظلوم اور سخاوت کے پیکر اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد ایک کر کے میں ان کے نکاح میں دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت تھی وہ بہت ہی درد المناک اور مظلومانہ شہادت تھی۔ یہ بلائی لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر کے ہاں آئے اور ان کے گھر کا محاصرہ کیا، اور یہ بلوائی لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارا آپ سے مطالبہ ہے کہ خلافت چھوڑ دیں، جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہلے ہی اس کی بشارت مل گئی تھی کہ آپ کو کہیں گے لعل اللہ یقنصک قمیصا فإن ارادوک علی خلعہ فلا تخلعہ علیہم، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو خلافت دیں گے اور قوم آپ سے یہ خلافت کی چادر آپ سے کھینچیں گے، اور یہی پیشن گوئی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کر دی تھی، جو آج میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ اسی پیشن گوئی کا یہ مجھے جو ہے حالات مجھے نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے گھر کا محاصرہ کیا، اور محاصرہ کرتے ہوئے پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کو پتہ چلا، اور اس وقت کیونکہ بہت سارے لوگ، کیونکہ حج کا موسم تھا، لوگ حج پر گئے ہوئے تھے اور گرمی کا موسم بھی تھا، تو بعض لوگ شام کی طرف بھی گئے ہوئے تھے تجارت کے اس میں، تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ چند صحابہ کو جب پتہ چلا اور یہ جب تشریف لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہمیں اجازت دیں، میں اکیلا تنہا ان کے لیے کافی ہوں، ان کو میں قتل کر ڈالوں، لیکن حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اجازت ہرگز نہیں دی، انہوں نے کہا نہیں میں اجازت نہیں دیتا اس بات کی۔ بہرحال پھر جب مجمع بڑھنے لگا اور لشکر جو ہے مزید بڑھنے لگا تو انصار آئے، انصار نے کہا کہ امیر المؤمنین اجازت دیں ہم ان کے ساتھ لڑیں، ان کو قتل کر ڈالیں، لیکن انہوں نے بھی ان کو بھی منع کر دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی کے شہر میں میری وجہ سے کسی کا خون گرے اور خون ضائع ہو اور کسی کا خون خرابہ ہو۔ بہرحال اس طرح پھر ان کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 3 آراء آئیں۔ پہلی آراء تو یہ آئی کہ آپ مکہ مکرمہ چلے جائیں، دوسری آراء یہ آئی کہ آپ جو ہے شام حضرت علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں، تیسرا یہ کہ ہمیں لڑائی کی اجازت دے دیں۔ بہرحال پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں مکہ مکرمہ چلے جاتا ہوں تو یہ تو میرے دشمن ہیں، یہ وہاں پر بھی پہنچ جائیں گے، وہاں پر خون خرابہ کریں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ مکہ مکرمہ اتنی بڑی عظیم ہستی میں خون خرابہ ہو، تو میں وہاں نہیں جا رہا۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں، لیکن وہاں پر بھی انہوں نے کہا میں نہیں جا رہا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری جو شہادت یا میری موت جو آئے وہ مدینہ میں آئے، مدینہ کے علاوہ کہیں اور میری موت نہ آئے، تاکہ میں جنت قیامت والے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رسول سے اٹھیں گے تو سب سے پہلی نظر مجھ پر پڑے اور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت جاؤں۔ تو بہرحال یہ بھی کینسل ہو گیا۔ اور تیسری بات جب لڑائی کا جو تھا وہ لڑائی کی بھی اجازت نہیں دی کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک شہر ہے اور یہاں پر خون خرابہ ہوگا، اور میں اس کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ خون خرابہ ہو۔ بہرحال اس طرح یہ 40 دن گزرے اور 40 دن تک وہ بھوکے اور پیاسے رہے۔ ہم تو کربلا کا واقعہ تو بہت زور و شور کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 دن تک بھوکے پیاسے رہے، لیکن ہم اس مدینہ کے مظلوم کا ذکر نہیں کرتے جو 40 دن تک جو ہے بھوکے اور پیاسے رہے۔
بہرحال 40ویں دن شب جمعے کا دن تھا. رات کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عثمان تو نے 40 دن جو روزے رکھے ہیں آج اس کی افطاری تو ہمارے ساتھ کرے گا. بہرحال یہ اٹھتے ہیں اور اپنی بیوی کے پاس نائلہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آج شاید میری شہادت ہو جائے پھر شاید میری ملاقات آپ سے نہ ہو. لہٰذا پھر ان کے پاس جو 20 غلام تھے ان کو آزاد کر دیا. اس وقت جو 20 غلام کا گھر تھے ان کو آزاد کر دیا اللہ کے نام پر. اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے ہزاروں غلام آزاد کیے اپنے وقت میں. اور پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد انہوں نے نیا کپڑا زیب تن کیا اور پھر قرآن منگوایا اور قبلہ رخ ہو کر تلاوت کرنے لگ گئے. تو پھر یہ 3 صحابی جو ہے گھر کی دیوار کو پھلانگ کر اندر آئے. اس میں تھے حمران بن اسود اور اسی طرح جو ہے کیا نام ہے سودان بن حمران اور عمر بن حمق بشر بن کنانہ. عمر بن حبب، سودان بن حمران اور بشر بن کنانہ، یہ 3 صحابی جو ہے نا دیوار پھلانگ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. تو ان میں سے پہلے جس نے پہل کی وہ بشر بن کنانہ تھے. ان کے پاس سلاف تھی لوہے کی. انہوں نے اس کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ مارا اور اس سے فوارہ پھوٹا اور جس سے وہ بے ہوش ہو کر گر گئے. پھر اس کے بعد سودان بن حمران آئے اور وہ سینے پر چڑھ گئے اور سینے پر چڑھ کر ان کے پاس انہوں نے نیزے اور تلوار سے 9 انہوں نے جو ہے زخم لگائے 9 زخم لگائے اور اس کا جو ہے قطرہ تھا پہلا وہ قرآن کی اس آیات پہ گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جس کا معنی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے ان کے لیے کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سب کچھ سننے والا بھی ہے اور وہی جاننے والا بھی ہے. بہرحال پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر عمر بن حمق آئے اور ان کے پاس ہاتھ میں تلوار تھی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کے لیے نائلہ آگے بڑھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار ماری تو حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے 3 انگلیاں کٹ گئی، جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کسی کو بد دعا نہیں دی. لیکن ان کی عزت پر جب حرف آیا تو انہوں نے آسمان کی طرف اٹھائے اور یہ بد دعا دی اے اللہ اس بدبخت کو ایسا ذلیل اور رسوا کر دے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں دونوں شل کر دے، توڑ دے، اور اس نے میری عزت پر اس نے انگلی اٹھائی ہے اور اس کے جو ہے ایسی بری حالت میں اس کو موت دے کہ کوئی اس سے اگر یہ کسی سے پانی مانگے تو اس کو پانی بھی نہ دیا جائے اور اس کی زبان باہر نکل جائے، اس حالت میں موت دے. اور اللہ نے تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بری حالت ان کے ساتھ کی. بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر شہادت ہو گئی. تو پھر اس کے بعد جبیر بن مطعم اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھایا اور پھر جو ہے جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی. اس طرح یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مظلومانہ ایک شہادت تھی جو ہوئی. کہ پھر وہ جو 2 حمران بن حمق اور سودان بن حمران شام میں ایک جامع مسجد تھی وہاں پر باہر روڈ پر پڑے ہوئے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی موت دی کہ پانی مانگ رہے تھے، کوئی پانی دینے والا نہیں تھا. لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ 2 لوگ کون ہیں کہ ان کو پانی دینے والا بھی کوئی نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ یہ وہی بدبخت اور بغیرت لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. بہرحال تو اس طرح وہ پھر ان کو کسی نے نہ پانی دیا پر اس طرح مر گئے. مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے. جزاکم اللہ.